رخ ہو جاتا بیٹیوں کا اس طرف، اور ہر وہ چیز ٹھکرا دیتی جو انہیں مدینے سے دور کر رہی ہے۔ یہ مدرسے ہیں جو تمہیں مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے ذہن میں رکھیے، بچیوں کو مدرسوں میں داخل کرا گیا، تمہاری آخرت بھی سنورے گی، ان کی آخرت بھی سنورے گی۔ اس لیے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، وہ اس فکر میں تو ہیں کہ مریں گے تو ہمارا قبر میں کیا بنے گا، مگر کتنے لوگ ہیں جو اس فکر میں ہوں کہ جب اولاد مرے گی تو اولاد کا قبر میں کیا بنے گا۔ کیا ہمارے بچوں نے نہیں مرنا؟ آج ہمارے گھروں میں ہیٹر جل رہا ہو نا، انگیٹھی جل رہی ہو، اگر چھوٹی سی بچی ہو یا بچہ، ہر گھر والے کی نظر ہوتی ہے اس پہ کہ کہیں انگیٹھی کی طرف نہ چلا جائے، کہیں ادھر نہ چلا جائے، ہاتھ جلا نہ بیٹھے، اور خدا نہ خواستہ ہاتھ جل جائے تو پورا گھر چیختا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولیں تو ہماری نسل جہنم کی آگ میں اترنے والی، جو اس آگ سے 70 گنا تیز ہے، اور قرآن کہتا ہے وہ لگے گی تن پر اور من بھون کے رکھ دے گی، تطلع علی الافئدہ، دلوں پہ چڑھ جائے گی۔ اس آگ سے بچاؤ اپنی نسلوں کو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مدرسوں میں داخل کراؤ بچیوں کو، کل قبر میں جا کے تمہیں بھی دعائیں دے گی، ورنہ وہ خود بھی جہنمی ہو جائیں گی اور ان کے سبب تم بھی دوزخی ہو جاؤ گے، کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آقا نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے، نگہبان ہے، کس کا؟ جو اس کے ماتحت ہے، ماں باپ اولاد کے، افسر ماتحتوں کے، حکمران رعایا کے، جہاں جہاں کسی کا حلقہ اثر ہے، آقا نے فرمایا وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر نیچے خرابی آئی تو سب سے پہلے قیامت کو اسے پکڑا جائے گا۔ آج اگر بچوں کو انگلش میڈیم سکول میں پڑھائیں گے، اب بچپن ہی سے انہیں اے فار ایپل اور بی فار بیٹ پڑھایا جا رہا ہے۔ جس کے بچے، جس قوم کے بچے کبھی الف اللہ سے شروع کرتے تھے اور بے بسم اللہ پڑھتے تھے، وہ اے فار ایپل سے شروع کر رہے ہیں اپنی تعلیم۔ کہاں آئے گا اسلام گٹی میں؟ کہاں غیرت اور شرم اور حیا آئے گی؟ اور اس حد تک بے حیائی پھیل رہی ہے کہ یہ جو کلپ بورڈ ہے نا، کلپ بورڈ بچوں کے لیے جس پر وہ امتحان دیتے ہیں، وہ آج بھی میں تکتا رہا ہوں، تو کلپ بورڈوں پہ ظالموں نے بچیوں کی تصویریں بنا کے، برہنہ تصویریں بچیوں کی بنا رکھی ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ وہ کلپ بورڈ ہمارے بچے خریدتے، انہی پر پیپر رکھ کے دیتے ہیں، اور پھر تکتے رہتے ہیں انہیں کہ یہ بھی تو لڑکیاں ہیں، ان جیسا ہمارا لباس کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو پھٹے جنہیں کہتے ہیں پیمانے بنے، ان پیمانوں پر ننگی بچیوں کی تصویریں۔ اس حد تک ہماری نسلوں کو بے غیرت بنایا جا رہا ہے۔ اپنے گھروں کو بچاؤ، جو آگ کبھی کوٹھوں پہ لگی تھی وہ آج تمہارے گھروں تک آ پہنچی ہے۔ کل تک اللہ کی عزت کی قسم جو فلمی کنجریاں لباس پہنتی تھیں، آج عام محلوں سے بچیاں پہن کے نکل رہی ہے، دوپٹے نہیں، گریبان کھلے ہو گئے، نیک لائنیں نظر آنے لگی، ٹائٹ پاجامے پہنے، شلواریں اتار دی۔ کوئی بولا کہ جسم کے جوڑ جوڑ نظر آ رہے ہیں؟ یہ بے حیائی کا ماحول، یہ اللہ کے غضب اور قہر کو اتارنے والا ہے۔ اگر نہیں بڑھو گے شریعت کی طرف تو ایک ایسا غضب کا اور اس کے قہر کا کوڑا برسے گا کہ ہر شے مٹا دی جائے گی، کیونکہ آقا نے خبر دی ہے۔ حضرت زینب نے حضور سے سوال کیا اَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، جب بے حیائی حیا سے بڑھ جائے گی، جب بے شرمی شرم سے بڑھ جائے گی تو تم میں نیک لوگ موجود ہوں گے مگر پھر بھی مٹا دیے جاؤ گے۔ قوم عذاب کی مستحق بن چکی ہے، ابھی تک نہ جانے کس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی جا رہی، اس لیے غفلت کی چادریں اتارو۔ یہ جلسے چسکے کے لیے نہیں بنے تھے، ہم نے جلسے بھی کانوں کے چسکے میں بدل دیے
یہ اس لیے بنے تھے کہ ان کے ذریعے آقا کی لٹی ہوئی امت تک حضور کا دین پہنچے، آقا کا پیغام پہنچے. اس لیے سو ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. میں نے آپ کا ذوق نہیں دیکھا، آپ کی ضرورت دیکھی ہے، تو میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، پہنچا دیا ہے تاجدار کائنات کا پیغام. اب یہ آپ کا فریضہ ہے. مدرسہ چل رہا ہے، خوش نصیب جا رہی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، آج کے بعد یہاں سے ذہن بنا کے اٹھو کہ بچیوں کا رخ مدرسوں کی طرف کرتا ہے تاکہ حضور کی شریعت پڑھے. بزرگوں نے فرمایا ہے اور بڑا فکری ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر خامد دیندار ہو جائے، یعنی باپ دیندار ہو جائے، تو رسول اللہ کا دین گھر میں داخل ہو جاتا ہے، گھر میں داخل ہو جاتا ہے. اور اگر ماں دیندار ہو جائے تو رسول اللہ کا دین کئی نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے. اچھی مائیں اچھی اولاد پیدا کرتی ہیں، بری مائیں بری اولاد جنتی ہیں. جن ماؤں نے دوپٹے اتارے تھے، آج ان کی بیٹیاں جو آگے جوان ہوئی ہیں، دیکھو ان کے آگے کپڑے بھی اترے. وہ کسی نے کہا ہے معدن فولاد بن سکتی نہیں، اور بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں. بغیرت مائیں بغیرت بچے اولاد جنے گی، اور شرم والی مائیں شرم والی اولاد جنے گی. اب یہ آپ پر ہے، اولادیں برباد کر لو یا آباد کر لو. اللہ رب العزت حضرت علامہ مفتی صاحب کا تادیر سلامت رکھے کہ جو آندھیوں میں چراغ جلا کے بیٹھے ہیں، اور میری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں، میں انہیں مبارکباد دوں گا. آج ہو سکتا ہے تمہیں دیکھ کر کئی ہستی ہوں، تمہارے برقعے دیکھ کر پردے دیکھ کر ہستی ہوں. اللہ کی عزت کی قسم کل تم ہنسو گی، یہ سب روئیں گی. یہ میری بیٹیوں یاد رکھنا. اللہ رب العزت تمہیں استقامت دے، اور میری باقی بیٹیوں کا رخ بھی حضور کی شریعت کی طرف ہو جائے، مدرسوں کی طرف ہو جائے. اللہ رب العزت اس بستی پر غیر فانی برکت نازل فرمائے. ان علماء حق کا سایہ